دوستوں، حکومت مسلمانوں کے تعلق سے ہر کچھ دنوں کے بعد کچھ نہ کچھ فیصلہ لیتی رہتی ہے۔ کچھ فیصلے وہ ہوتے ہیں جو لوگوں کو سمجھ میں آتے ہیں، کچھ فیصلے وہ ہوتے ہیں جو سمجھ میں آتے ہیں، لیکن کچھ فیصلے ایسے بھی ہیں جو لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتے۔ لیکن ہمارے اکابرین، ہمارے علماء، دین کا علم رکھنے والے، اللہ والے ان فیصلوں کو بھانپ لیتے ہیں، حکومت کے ان فیصلوں کو سمجھتے ہیں، ان فیصلوں کے انجام کو وہ سمجھتے ہیں۔ ابھی کچھ دنوں پہلے ایک قانون حکومت نے بنایا، دارالعلوم دیوبند نے خاص طور پر اس کا سخت نوٹس لیا اور پوری امت کو، خاص طور سے پورے ہندوستان کے لوگوں کو اس سے متنبہ کیا، اس پر آگاہ کیا، حکومت کا وہ فیصلہ کیا ہے اور دارالعلوم نے اس پر کیا نوٹس لیا۔ انشاءاللہ آخر میں یہ بھی میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا۔ میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، اس وقت پوری دنیا میں مسلمانوں پر حالات تنگ سے تنگ ہوتے جا رہے ہیں۔ اسلام کے خلاف جو ہوا چل رہی ہے وہ بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے۔ صرف ہمارے ملک کی بات نہیں ہے بلکہ حرمین شریفین، جہاں اللہ کا حرم ہے، جہاں پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارکہ ہے، مسجد نبوی ہے، مسجد حرام ہے، وہاں بھی وہاں کے بادشاہ ہر ہفتے یا ہر مہینے کچھ دنوں کے بعد ایک ایسا نیا حکم صادر کر رہے ہیں، ایک ایسا نیا قانون وہ لاگو کرتے ہیں جو قانون سراسر قرآن کے خلاف، حدیث کے خلاف، شریعت کے خلاف، بالکل شریعت کے خلاف۔ وہی سعودی عرب ہے جہاں کچھ دنوں پہلے یہ قانون تھا کہ کوئی بھی نماز کے وقت ساری دکانیں بند ہو جاتی تھیں۔ نماز کے وقت دکانوں کو بند کرنا لازم تھا، نماز کے وقت نماز چھوڑ کر کوئی ادھر ادھر گھوم نہیں سکتا۔ نماز کے وقت اگر نماز چھوڑ کر کوئی گھوم رہا ہے، چاہے وہ بادشاہ کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، کچھ دنوں پہلے یہ قانون تھا، چاہے وہ بادشاہ کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، اسے پکڑتے، سزا دیتے، اسے کچھ دن جیل میں بند کرتے، یا اس کا سر منڈانا تو سر منڈاتے، یا اس پر پینالٹی، کچھ بھی جرمانہ، کوئی بھی سزا دیتے تھے۔ لیکن آج نمازوں کے وقت میں بھی دکان کھولنے کی اجازت دے دی گئی۔ اسی پاک سرزمین میں آج عورتوں کو بغیر حجاب کے ڈرائیونگ کی اجازت دے دی گئی۔ جہاں حجاب کے بغیر داخلہ ممنوع تھا، حجاب کے بغیر داخلے کی اجازت نہیں تھی، آج وہاں عریانیت، آج وہاں ننگاپن کی اجازت دے دی گئی۔ کھیل کود اور کلب کھول دیے گئے۔ ابھی سننے میں یہ آ رہا ہے، حرمین شریفین، مکہ المکرمہ، مدینہ المنورہ، ہمارا ایمان ہے کہ پوری دنیا میں اس سے پاک سرزمین کوئی نہیں۔ ایسے پاک سرزمین میں ابھی کی خبر یہ ہے کہ سیکورٹی گارڈ کے نام سے نوجوان لڑکیوں کو سیکورٹی گارڈ کے کپڑے، یعنی جو تنگ اور ٹائٹ کپڑے ہوتے ہیں، وہ کپڑے پہنا کر مسجد نبوی میں اور حرام میں، بیت اللہ میں سیکورٹی گارڈ کے نام سے کھڑے کر رہے ہوں۔ اب بتاؤ کیا ہوگا؟ کس کا ایمان بچے گا؟ کون اپنی آنکھوں کی حفاظت کر پائے گا؟ اور پھر 2030 کا جو ان کا پلان ہے،
اس میں جو قانون لکھے ہوئے ہیں اس میں باقاعدہ یہ لکھا ہوا ہے بھئی دنیا کے کسی بھی ملک میں آپ چلے جاؤ تو وہاں آپ کو آئی ڈی دکھانی پڑتی ہے. اگر آپ کے ساتھ کوئی عورت ہے تو بتانا پڑتا ہے کہ یہ ریلیشن میں آپ کی کیا ہے، یہ ماں ہے، بہن ہے، بیوی ہے، بتانا پڑتا ہے. لیکن اب وہ لوگ جو قانون بنا رہے ہیں وہ یہ کہ یہاں پر کوئی بھی لڑکا لڑکی گھومنے آئے تو انہیں ریلیشن پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی سعودی عرب اب اگر وہاں گھومنے کوئی آئے دریاؤں کے پاس یا پھر وہاں شاپنگ مالوں کے پاس تو سعودی عرب اس سے یہ نہیں پوچھے گا کہ تمہارا ریلیشن کیا ہے. گناہوں کے دروازے کھولے جا رہے ہیں. تو میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، میں یہ بتا رہا تھا کہ پوری دنیا میں اسلام کے خلاف تحریکیں، اسلام کے خلاف ہوا چل رہی ہے. ہمارے ہندوستان میں ہر آئے دن کچھ نہ کچھ قانون بنتے جا رہے ہیں اور ہر قانون ایسا ہے جو مسلمان کے کلیجے کو چیر دے، جو ایمان والے کے دل کو جو ہے پھاڑ دے. اور شروع سے ہمیں یہی بتایا جاتا ہے کہ صبر کرو، صبر کرو. ابھی کچھ دن پہلے، کچھ سالوں پہلے ہم یہ سنتے تھے کیسا بن کر رہتی ہوں، نوچ کھاتی. یہ سب نہیں ہوتا، سب بولنے کی باتیں، سب نہیں، سب یہاں نہیں ہوتا، ہمارے کرناٹک میں نہیں ہوتا، لیکن ہمیں آنکھوں سے دیکھ لیے سب کر رہے ہیں. کشمیر کے معاملے میں بات یہ ہوتی تھی کہ وہاں پورے مسلمان ہیں، وہاں کیسے ان کے اوپر کوئی کرفیو نافذ کر سکتے ہیں، لیکن ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. 3 سال سے وہ جیل میں بند ہیں. تو میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، ہر آئے دن بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. ہر آنے والا دن گزرے ہوئے دن سے بدتر ہو رہا ہے. حالات پہ حالات آ رہے ہیں. ابھی کچھ دنوں پہلے ایک قانون انہوں نے بنایا ہے کہ 2 سے زائد بچے اگر کوئی کسی کے یہاں ہوں گے تو اسے حکومت کی کوئی اسکیم سے وہ فائدہ نہیں اٹھا سکے گا. ابھی تو وہ یہ بول رہے ہیں، لیکن کچھ دنوں کے بعد جب یہ قانون پاس ہو جائے گا تب وہ یہ بولیں گے کہ 2 سے زائد بچے اگر کسی کے یہاں پیدا ہوئے تو انہیں جرمانہ بھی دینا پڑے گا اور انہیں جیل بھی جانا پڑے گا. تو میرے محترم بزرگ دوستوں، حالات پہ حالات ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا کیا جائے؟ بے سوال کیا ہے؟ بے بولو نا، سوال کیا ہے؟ کیا کیا جائے؟ میرے محترم بزرگ دوستو، حالات سے بچنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے اللہ والوں سے جڑنا. کیا ہے بھائی؟ حالات سے بچنے کے لیے، چاہے حالات کتنے بھی بد سے بدتر ہو جائیں، چاہے حالات کتنے بھی خراب ہو جائیں، حالات کے بھنور سے بچنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے، بزرگوں سے رشتہ جوڑنا، اللہ والوں سے جڑ جانا، اللہ والوں سے تعلق قائم کرنا. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ایسے اختلافی مسائل امت کے اندر پیدا کر کے علماء کی نفرت لوگوں کے دلوں میں بٹھا دی گئی. معمولی اختلاف پیدا کر کے، معمولی باتوں کو ایشو بنا کر ایک گاؤں میں 2 فرقے بن گئے اور دونوں میں اتنا جھگڑا ہوا کہ جو ہے کورٹ تک وہ مسئلہ چلا گیا. جھگڑا کس بات پر؟ ایک جماعت یہ کہہ رہی ہے کہ آمین آہستہ بولنا اور ایک جماعت یہ کہہ رہی کہ نہیں زور سے بولنا. یہ آمین آہستہ بولنا، آمین زور سے بولنا، ان دونوں میں اتنا جھگڑا کہ وہ معاملہ جو ہے کورٹ تک گیا. جج تھا، اس نے جو ہے جب یہ دیکھا یہ کیا آمین کا مسئلہ ہے، وہ علماء سے رابطہ کیا، بڑے علماء سے رابطہ کر کے یہ مسئلے کو پوچھا تو علماء نے اسے بتایا کہ بھئی یہ کوئی اہم مسئلہ نہیں، آہستہ بولنا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، زور سے بولنا بھی ثابت ہے. آہستہ بولنے میں بھی ثواب ہے، زور سے بولنے میں بھی ثواب ہے، کوئی اس میں جھگڑے کی بات ہی نہیں.
لیکن کچھ شریر لوگوں نے امت کو آپس میں چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں جھگڑا کر کے امت کے دلوں میں نفرتیں پیدا کر دی، اور اتنی نفرت آج لوگوں کے دلوں میں علماء سے ہے، اپنے بزرگوں سے اتنی نفرت ہے، اللہ کی قسم جمعہ کے دن مسجد میں بیٹھ کر بولتا ہوں، کسی غیر، کسی یہودی، کسی کافر، کوئی مشرک اتنی نفرت نہیں کرتا جتنا ایک جو ہے اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا ایک عالم سے نفرت کر رہا ہے۔ میرے محترم بزرگ دوستوں، حالات سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ اللہ والوں سے جڑنا۔ اللہ والوں سے ہم جڑیں۔ جب سے ہم دین سے کٹے، اللہ سے کٹے، نبی سے کٹے، ہم علماء سے دور ہوئے، مسجدوں سے دور ہوئے، مدرسوں سے، خانقاہوں سے دور ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھڑمتوں کا محتاج بنا دیا ہر چیز میں۔ اللہ کی قسم ہم علماء سے جڑ جائیں، اللہ سے جڑ جائیں، ہماری زندگی بدل جائے گی، حالات بدل جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ دشمنوں کے دلوں میں رعب پیدا کر دے گا، اللہ تعالیٰ دشمنوں کے دلوں میں خوف پیدا کر دے گا۔ لیکن میرے عزیز ساتھیوں، ہم نے اللہ والوں کو جانا ہی نہیں، ہم نے اللہ والوں کو پہچانا ہی نہیں، ہم نے ان سے محبت کی ہی نہیں، ہم دنیا کے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ حضرت محمود غزنوی کون تھے؟ بھائی بولو نا، کون تھے محمود غزنوی؟ بادشاہ تھے، ہندوستان کے بادشاہ تھے محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ۔ 16 مرتبہ سومناتھ کو فتح کرنے کے لیے جنگ کیے، 16 مرتبہ۔ ہر مرتبہ جب وہ جاتے وہاں ان کی تعداد زیادہ ہوتی اور پھر آخر میں ان کو پیچھے ہٹنا پڑتا، ہار کر واپس آ جاتے۔ آدمی ایک مرتبہ ہارتا، 2 مرتبہ ہارتا، جنگ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی، 16 مرتبہ ہار گئے۔ بہت پریشان تھے، بہت پریشان تھے۔ کسی نے کہا، محمود غزنوی بادشاہ کو کسی نے کہا کہ یہاں فلاں علاقے میں ایک اللہ والے ہیں، جاؤ ان کے پاس جا کر دعا کراؤ۔ حضرت محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ وہ بزرگ کے پاس گئے، ڈرتے ڈرتے جو ہے وہاں پہنچے۔ وہ بزرگ کا نام خواجہ روح الحسن کرخانی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، خواجہ روح الحسن کرخانی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے پاس جب وہ پہنچے، لوگوں نے اطلاع دی حضرت کو کہ حضرت وقت کے بادشاہ محمود غزنوی آ رہے ہیں۔ حضرت نے فرمایا، آنے دو، میرے پاس سوکھی روٹیاں ہیں، دجلہ فرات کا پانی ہے، دجلہ جو ندی ہے، ندی کا پانی ہے، سوکھی روٹی ہے، یہ میں ان کو کھلا دوں گا، مہمان نوازی کر دوں گا، آنے دو ان کو۔ میرے محترم بزرگ دوستوں، آج بڑے افسوس کی بات یہ ہے، علماء کی محبت ہمارے دلوں میں نہیں، نہ امام سے محبت ہے، نہ مؤذن سے محبت ہے۔ آج ہمارے گھروں میں بھی تقریبات ہوتی ہیں، بھئی محمود غزنوی جب آئے خواجہ ابو الحسن کرخانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تو دینار اور درہم کی تھیلی لے کر آئے۔ حضرت خواجہ ابو الحسن کرخانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھئی ہم فقیر ہیں، ہمیں اس کی کیا ضرورت ہے۔ یہ محبت کی بات ہوتی ہے۔ آج ہماری محبت کا عالم یہ ہے کہ شادی بیاہ ہو، رسم و رواج ہو، کھانا پکتا ہے، بچ گیا تو کیا کرتے ہیں، بچ گیا تو صبح کے واسطے رکھ لیتے ہیں، صبح ناشتے کو ہوتا ہے۔ مستورات بولے نہیں، ناشتے کو ہو وہ بھی بچ جاتا ہے، تب کیا کرتی ہیں، مدرسہ کہاں ہے، یتیم خانہ ہے، مدرسہ ہے، پھر جو ہے مدرسہ یاد آتا ہے۔ مدرسے میں کون ہے، یہ مہمانان رسول ہیں، پیارے نبی کے مہمان ہیں، ان کی بے عزتی کرنا، ان کو حقیر سمجھنا، پیارے نبی کی بے عزتی کرنا۔ اور جو قوم پیارے نبی کی بے عزتی کرے گی وہ قوم ترقی کیسے پائے گی؟
اس قوم کے اندر چین و سکون کیسے آئے گا جو قوم اللہ اور اس کے رسول کی بے عزتی کرے؟ اللہ کی قسم میرے عزیز ساتھیوں، محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ رونے لگے، گڑ گڑانے لگے کہ حضرت یہ قبول کر لیجئے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ دعا کرانا ہے، امام صاحب سے اپنے محلے کی دعا کراؤ، مسجد صاف کرنے والے سے دعا کراؤ، مؤذن صاحب سے دعا کراؤ۔ اللہ کی قسم لکھ کر رکھ لو، میرے اللہ کی عزت و جلالت کی قسم، یہ MLA تمہارے کام نہیں آئیں گے، کوئی منسٹر تمہارا کام نہیں آئے گا، یہ اللہ کے گھر میں جھاڑو دینے والے کی دعا جو اللہ کے یہاں تمہارے کام بنائے گا وہ کوئی نہیں بنائے، یہ نہیں بنا سکتے دنیا والے۔ آج ان کی کیا عزت ہے ہمارے دلوں میں، آج کیا ہے ہمارے دلوں میں ان کی محبت۔ حضرت ابو الحسن کرخانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم یہ غریبوں میں تقسیم کر دو، ضرورت مندوں میں تقسیم کر دو، مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ رونے لگے، گڑ گڑانے لگے کہ حضرت نہیں، آپ ہی تقسیم کر دیجئے، آپ جس کو ضرورت مند سمجھیں، آپ جہاں مناسب سمجھیں وہاں خرچ کر دیجئے۔ میرے دوستوں، کام کرنے والی، کام بنانے والی ذات اللہ کی ہے۔ بھئی کرنے کرانے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی۔ اس سے کنیکشن جڑنا ضروری ہے، صرف دعاؤں سے کام نہیں چلے گا، کنیکشن ہی نہیں ہے، صرف دعا کر رہے ہیں، کہاں سے کام ہوگا؟ ایک گاؤں والا شہر کو آیا گھومنے کے واسطے۔ گاؤں میں پانی کا جو مسئلہ ہوتا ہے، کنویں سے پانی سین کر پیتے ہیں، ندی سے پیتے ہیں، نالوں سے پیتے ہیں، نہر سے پیتے ہیں۔ پہلے ایسا مسئلہ تھا، اب تو ایسا نہیں ہے۔ تو گاؤں والا جب شہر کو آیا تو اس نے عجیب ایک جو ہے ماحول دیکھا، وہ یہ کہ ایک نل لگا ہوا ہے، اسے کھول رہے ہیں، پانی آ رہا ہے۔ تو دیکھ کر بڑا خوش ہوا، بہت تعجب بھی ہوا، اسے بہت خوشی بھی ہوئی۔ جب وہ شہر گھوم کر اپنے گاؤں جانے لگا تو اس نے کسی سے پوچھا کہ بھئی یہ فارمولا کہاں ملے گا؟ یہ اس نے کہا کہ وہ فلاں دکان میں ہے۔ وہ فلاں دکان کو گیا اور اسٹیل کا ایک نل خرید لیا، اور نل خرید کر سیدھے خوشی خوشی گاؤں گیا۔ سب سے پہلے گاؤں والوں کو جمع کیا، سارے گاؤں والے جمع ہو گئے۔ اس نے کہا بھائیوں بہنوں، اب کے بعد پانی کے لیے دقت اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں، ندی نالوں کو جانے کی، نہر کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں، کنویں سے جو ہے مشکل سے مشقت سے پانی سیننے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ایک ایسا فارمولا لایا ہوں، یہ فٹ کریں گے، کھولتے ہی پانی آئے گا۔ پورے گاؤں والے حیران پریشان، تعجب، کیسے فٹ کرو گے؟ کہا کہ یہ دیوار تھوڑا کھودو۔ وہ دیوار کھودا، وہاں پائپ فٹ کیا، پھر جو ہے اسے صحیح سے لگا دیا۔ اب پورے گاؤں والے خوش ہیں، اب پانی آئے گا، تب پانی آئے گا، انتظار میں ہے۔ اب یہ بھی کھول کے بیٹھا ہوا ہے، لیکن یہ خطرہ پانی نہیں۔ اب انتظار کی گھڑی ختم ہوئی، گاؤں والوں نے کہا کہ تم ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہو، تم ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہو، ہمارا مذاق کر رہے ہو۔ اس نے کہا کہ نہیں، اللہ کی قسم، میں نے ایسا ہی دیکھا گاؤں میں، شہر میں میں نے ایسا ہی دیکھا تھا، میں نے جیسا دیکھا سیم ویسا ہی لا کر میں نے یہاں فٹ کیا۔ پھر گاؤں والے جو چند عقل مند تھے وہ گاؤں جو ہے شہر کو گئے، پھر ان کو معلوم ہوا کہ بھئی وہ جو نل ہے اس کا پیچھے سے کنیکشن پائپ کے ساتھ ہوتا ہے، اس پائپ کا کنیکشن میونسپلٹی جو پائپ ہوتے ہیں شہر، اس پائپ کا جو اس پائپ سے جو کنیکشن ہوتا ہے، اور پھر وہ پائپ کا کنیکشن جو ہے ٹینکی سے ہوتا ہے، اور ٹینکی کا کنیکشن کسی بور سے یا پھر کسی نہر سے، کسی ندی سے ہوتا ہے۔ یہ سارے کنیکشن جڑے ہوتے ہیں تب یہ کام ہوتا ہے، کوئی کنیکشن ہی نہیں ہے، صرف دعا کرنے سے کام ہو جائے گا۔ بالکل اسی طرح اللہ سے ہمارا کنیکشن جڑا ہوا ہوگا پھر کام ہوں گے نا۔ کنیکشن ہم جڑنے کو تیار نہیں، شادی میں کتنا بولو فضول خرچی چھوڑنے کو تیار نہیں۔ شادی میں ہم اللہ سے کنیکشن کو توڑ لیتے ہیں، پیارے نبی سے کنیکشن کو توڑ لیتے ہیں۔ اللہ کی قسم، ہماری عورتیں سدھر جائیں
تو شادی کے سارے فضول کام ختم ہو جائیں گے، شادی سنت کے مطابق ہونے لگے گی، عورتوں کے اندر دینداری آ جائے۔ یہ مرد سارے کے سارے اپنے عورتوں کے محتاج ہیں، ان کے اندر ایک فیصلہ لینے کی طاقت نہیں ہے۔ یہ جتنے گناہ کے کام ہو رہے ہیں ساتھ ان کا بھی ہے، لیکن حکم وہاں سے ہوتا ہے۔ ابھی ناگمنگلہ میں جو ڈانس کا معاملہ، وہاں کے صدر صاحب بیچارے سمجھانے گئے تو وہ جو آرس تھی اس نے پولیس میں جا کر ان کے خلاف کمپلینٹ کر دی۔ بعد میں پھر وہاں کے ذمہ دار احباب جا کر جو ہے پولیس سے بات کیے، پھر پولیس جو ہے وہ لڑکی لڑکے والوں کو بلا کر ان کو ڈانٹے، تمہیں کرے سو کام پورا غلط، کرونا کے ٹائم کو ایسا سب جمالے کو کیس واپس لیتی کہ تم نہ سب کو اندر کرنا۔ لڑکے کے باپ کو سمجھانے گئے تو لڑکے کا باپ کیا بول رہا ہے، ذرا خود ڈانس کر لے کیا چلے جاتا اس میں، کون کون کی کسی کسی کی کہاں کی لیگ بھاگ جا رہی، انہوں ان کی بیوی کے ساتھ ڈانس کر لے کیا ہو جاتا، ایسے باتاں۔ اتنی بے دینی ہے قوم کے اندر۔ میرے محترم عزیز دوستوں، بات کیا چل رہی تھی؟ حضرت محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کیسے آنے ہوا، دسترخوان بچھایا اور پھر جو ان کے پاس روٹی تھی، سوکھی روٹی اور پھر پانی، وہ بادشاہ کو پیش کیے۔ محمود غزنوی بادشاہ تھا نا، اس کے کھانے تو بہت عمدہ قسم کے ہوتے تھے بادشاہوں کے، سوکھی روٹی وہ بھی پانی کے ساتھ، سالن کے ساتھ بھی چلے گا، پانی کے ساتھ۔ اب جب وہ اٹھا کر لقمہ چبانے لگا، حلق سے جو ہے اسے گلے سے اتر نہیں رہا، کیوں؟ اس لیے کہ سوکھی روٹی ہے نا۔ تو حضرت نے پوچھا روح الحسن کرخانی رحمۃ اللہ علیہ نے، کیا بات ہے گلے سے نہیں اتر رہی؟ بادشاہ نے کہا کہ حضرت سوکھی روٹی ہے، گلے سے نہیں اتر رہی۔ حضرت نے فرمایا جس طرح تمہارے گلے میں سوکھی روٹی نہیں اتر رہی، بالکل اسی طرح جو بزرگ ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں، فقیر ہوتے ہیں، انہیں بھی دینار و درہم ہضم نہیں ہوتے۔ بہرحال میرے عزیز ساتھیوں، اس کے بعد حضرت نے پوچھا کہ کیسے آنا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ حضرت 16 مرتبہ سومناتھ مندر پہ ظالم لوگوں نے وہاں پہ قبضہ کر لیا ہے، اور پھر بلیدار وہ نام سے وہاں پر کسی کی بلی دینا، یہ بول کر ہر سال نوجوان لڑکیوں کو شہر سے لے کر وہاں جاتے ہیں اور بلی بھی نہیں دیتے، اور پھر وہاں ان کا بلاತ್ಕಾರ کرتے ہیں اس مندر کے اندر، اور پھر اس طرح انہوں نے مندر کے اندر ظلم مچا رکھا ہے اور بہت ہی زیادہ وہ کٹر بنتے جا رہے ہیں۔ ہم وہاں پر حملہ کیے 16 مرتبہ، ہر مرتبہ وہ غالب آ جاتے ہیں، اس لیے آپ سے دعا کی درخواست کرنے آئے۔ حضرت نے فرمایا ایک کام کرو، حضرت کے پاس ایک پرانا پھٹا ہوا کپڑا تھا، پرانی چادر تھی پھٹی ہوئی، وہ حضرت دیے اور فرمایا یہ لے کر جاؤ، اور اب کی بار جب تم ہارنے لگو تو پھر یہ کپڑا آسمان کی طرف اٹھا کر اللہ سے یہ کہنا کہ اے اللہ، اس بندے کا، یہ کپڑا جس بندے نے دیا، اس بندے کا اگر تیرے پاس کوئی مقام ہے، اس بندے کا اگر تیرے پاس کوئی درجہ ہے تو اس کے صدقے یہ مسئلہ آسان کر دے۔ ویسا ہی ہوا، جب وہ ہارنے لگے تو وہ کپڑا جو حضرت دیے تھے، وہ چادر آسمان کی طرف اٹھا کر انہوں نے اللہ سے یہ دعا کی کہ اے اللہ، اس بندے کا اگر تیرے پاس کوئی مقام ہے تو اس کے صدقے میں میرے مسئلے کو حل فرما۔ آن کے آن میں سارے ظالم پکڑے گئے اور پھر جو ہے سومناتھ مندر ظالموں کے قبضے سے آزاد ہوا، فتح کے جھنڈے وہاں لگائے گئے۔ اس کے بعد جب شکریہ ادا کرنے کے لیے حضرت کے پاس پہنچے محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نے فرمایا کہ یہ کوئی بات نہیں ہوئی، تم نے میرے اس چادر کے ایک حصے کو بھی استعمال نہیں کیا۔ آج ہم اللہ والوں سے دور بھاگتے ہیں، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، کوئی ولی آ جائے، کوئی متقی آ جائے، ہم کسی کو ولی سمجھتے نہیں ہیں، کیونکہ ہم سے اچھا کون ہے دنیا میں؟ ہم سے اچھا کون ہے؟ ہمارے پاس تو عیب کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ حالانکہ دنیا کے معاملے میں ہم لوگ ایسا نہیں ہے، کوئی ایک ٹیچر غلطی کرے سارے ٹیچروں کو ہم غلط بولتے ہیں،
کوئی ایک ڈاکٹر غلطی کرے سارے ڈاکٹروں کے اوپر سے بھروسہ اڑا لیتے ہیں، اب اس کے بعد کسی ڈاکٹر کے پاس جانا ہی نہیں۔ بھئی کرتے ہیں ایسا؟ کوئی ایک مزدور غلط کرے کیا سارے لوگ گھر بنانا ہی چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ مزدوراں اچھے نہیں؟ لیکن کوئی ایک عالم سے غلطی ہو جائے سارے علماء ایسے اچھے، کسی ایک امام سے غلطی ہو جائے سارے امامہ ایسے اچھے، سارے مؤذنہ ایسے اچھے۔ اس کے واسطے ہمارا دل کھلا ہوا ہے، یہ غلط بات ہے نا۔ جس طرح ہم ڈاکٹروں میں اچھے ڈاکٹروں کو ڈھونڈ لیتے ہیں، مزدوروں میں ہمارا کام ہے گھر کا تو اچھے مزدور کو تلاش کر لیتے ہیں، اسی طرح ہماری دنیا اور آخرت کا مسئلہ ہے۔ علماء سے جڑے بغیر نہ ہماری دنیا کا مسئلہ حل ہوگا نہ آخرت کا مسئلہ حل ہوگا، پھر ہم کیوں نہیں علماء کو، اچھے علماء کو ڈھونڈ لیتے؟ انتظار میں ہے کہ پیران پیر عالم ربانی فیض سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اب نہیں پیدا ہونے والے، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نہیں آنے والے، حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نہیں آنے والے، حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نہیں آنے والے، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نہیں آنے والے۔ اب جو ہیں انہی میں سے چننا ہوگا۔ اللہ نے ہمیں دیوانہ نہیں بنایا، ہم موت میں اور پانی میں فرق تو کر لیتے ہیں نا، اتنی عقل اتنی تمیز اللہ نے ہمیں دی، لیکن دین کے سلسلے میں علماء سے جڑو بولے تو یہ کون اچھے ہیں حضرت، کس سے جڑنا تمہیں بولو۔ اللہ نے ہمیں اتنی عقل دی کہ گوبر میں اور کھانے میں فرق کر لیتے ہیں، گوبر کو کھانا سمجھ کر نہیں کھاتے، اتنی عقل تو اللہ نے دی ہے۔ جب دنیا کے سلسلے میں اتنی عقل ہے تو دین کے معاملے میں اپنے آپ کو بیوقوف کیوں سمجھتے ہیں ہم؟ اللہ والوں سے جڑنا ہوگا۔ حضرت محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، بادشاہ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کسی نے جب ان کا انتقال ہو گیا کہ بادشاہ آپ نے تو بہت اچھے اچھے کام کیے، ملک کے لیے، مسلمانوں کے لیے، اسلام کے لیے، لوگوں کے لیے بہت بڑے بڑے کام کیے، اللہ نے آپ کی تو انہی کاموں پر اللہ نے آپ کو نجات دے دی ہوگی، اللہ نے آپ کو جو ہے کامیاب کیا ہوگا۔ تو حضرت محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ نے فرمایا کہ نہیں، اللہ نے نہ میرے نمازوں کو دیکھا، نہ روزوں کو دیکھا، نہ صدقوں کو دیکھا، نہ عمروں کو دیکھا، پھر کیسے آپ کی مغفرت ہوئی؟ محمود غزنوی نے فرمایا کہ جب میں حضرت روح الحسن کرخانی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کے لیے گیا تھا تو کچھ لوگ حضرت کے خانقاہ کو جھاڑو دے رہے تھے، وہ جو دھول جمع تھی وہ دھول میں سے ایک مٹھی میں نے اٹھا کر رکھ لی تھی اور میں نے وصیت کی تھی میرے گھر والوں کو کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو یہ خاک میرے کفن پر اور میرے منہ پر مل دینا۔ جب میرا انتقال ہوا اللہ کے سامنے حاضری ہوئی، اللہ نے پوچھا کہ یہ کیا کر کے آئے ہو؟ میں نے کہا اللہ نہ میری نمازیں اس لائق ہیں کہ میں آپ کے سامنے پیش کر سکوں، نہ میری تلاوت اس لائق ہے کہ آپ کے سامنے پیش کر سکوں، نہ میرے نیک اعمال اس لائق ہے کہ آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔ اللہ تیرا محبوب بندہ روح الحسن کرخانی، اس کے خانقاہ کی یہ خاک جس پر چلتے پھرتے پتہ نہیں کتنی مرتبہ اس نے تیرا نام لیا ہوگا، وہ خاک میں مل کر آیا ہوں، اللہ نے اس ادا پر میری مغفرت کر دی۔ تو میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، حالات سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے، حالات چاہے بد سے بدتر ہو جائے، اللہ سے ہم جڑ جائیں، اللہ والوں سے جڑ جائیں، علماء سے جڑیں، دین سے جڑیں، مسجد سے، مدرسوں سے، خانقاہوں سے قریب ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں حالات کے بدتر حالات سے اللہ ہماری حفاظت کرے گا، اللہ پوری امت کی حفاظت کرے گا۔ جڑیں گے بھی انشاءاللہ۔ آخر میں جو ایک بات بتانی تھی وہ یہ تھی کہ حکومت کے ہر نئے فیصلے کچھ نہ کچھ جو ہے آتے رہتے ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے جو قانون